جیسا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کسی کا باپ بھی دینی مدارس کا نصاب تبدیل نہیں کر سکتا، مغربی تہذیب مسلط کرنے والوں کے خلاف وہ جہاد کریں گے۔ یار خدا کا واسطہ یہ مولانا جو ہے نا، یہ جینے دیں مسلمانوں کو، یہ انہیں زندہ رہنے دیں، یہ ہمارے بچوں کو مغربی دنیا سے مقابلہ کے لیے تیار ہونے دیں، احسان کریں۔ کس بات کا انتقام لے رہے ہیں یہ ہم سے؟ بیڑا غرق ستیہ ناس مسلمانوں کا تب سے شروع ہوا جب ترکی میں شیخ الاسلام نے، مولانا نے کہا پرنٹنگ پریس نہیں، ہم صدیوں پیچھے چلے گئے۔ پہلا میڈیکل کالج، مولانا نے کہا نہیں یہ غیر اسلامی، ہم صدیوں پیچھے چلے گا۔ بات سنو، صبح کرتے ہیں فلش سسٹم، ٹوتھ برش، سمجھ آئی بات؟ ٹوٹی، یہ کون ہے؟ کنویں کھودنے والے، یہ گورا لے کے آیا تھا ہینڈ پمپ یہاں۔ یہ رحم کریں ہم لوگوں پہ۔ بات سنو، بیمار ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اسپتال، کوئی ایک دوائی، کوئی وہ جسے سرجیکل کہتے ہیں آلات اور مشین، وہ تمہاری میری بنائی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی؟ اس سے تو بہتر مر جائیں۔ ہاسپٹل میں جانے کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ نے خود کو مغرب کے رحم و کرم پہ ڈال دیا۔ بالکل انہی کی ٹھیک ہے، سارے ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ۔ اچھا، جہاز پہ بیٹھتے ہیں، حج اور عمرے کا ثواب کمانے، تو یار کوئی تو 5% ثواب اس کو بھی دے دو جس نے تمہیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ عمریں بیت جاتی تھیں، حج پہ جاتے اور واپس آتے اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جو گیا ہے واپس لوٹے گا نہیں۔ اچھا، ایئر کنڈیشنڈ مسجدوں میں اب ہماری ماشاءاللہ اکثر مسجدیں ایئر کنڈیشنڈ ہیں، بیٹھ کے پرسکون طریقے سے آپ نماز ادا فرماتے ہیں۔ ٹھیک، بجلی انہوں نے دی جس کے صدقے یہ گفتگو ہو رہی ہے جی، اور کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ ریل اور کار، اس پہ تشریف رکھ لیتے ہیں، کروزوں میں یہ وہ سارا ہے جی، ریل پہ جائیں گے جہاں۔ اچھا، سائیکل سے لے کے سیٹلائٹ تک اہل مغرب نے، پولٹری سے لے کے ہائیبرڈ سیڈ تک انہوں نے، ٹی وی سے لے کے سپر کمپیوٹر، اسمارٹ فون سے لے کے خون کی تبدیلی تک، کوئی شرم حیا ہمیں نہیں آتی۔ انجیکشن، اس کا مذاق اڑایا تھا ملا حضرات نے، لاؤڈ سپیکر، اس کا مذاق اڑایا، اسے شیطانی آلہ قرار دیا۔ ڈسپرین سے لے کر لیور ٹرانسپلانٹ تک، میں دعا گو ہوں اللہ ان کی صحت درست رکھے، چلتے پھرتے ہی جائیں، کبھی لیور ٹرانسپلانٹ کی نوبت نہ آئے۔ اور خدا کا خوف کرو، روبوٹ سے لے کے مریخ تک جانا، یہ ہمارے پلے کیا ہے؟ یہ جو عہد حاضر ہے اس میں مسلمانوں کی بنی نوع انسان کے لیے ایک کنٹریبیوشن بتاؤ، ایک۔ اور زندگی ہے تم ان کے صدقے گزار رہے ہو۔ ٹرکی سے انہوں نے برباد سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت، انہوں نے مسلمانوں کو ایسا ریورس پہ ڈالا۔ ان کے نزدیک پتہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک نام ہے مغرب کا ننگی ٹانگیں اور حجاب نہ ہونا یا الکوہل، اور نہیں ہے۔ ایڈیسن نے زندگی دے دی اپنی ہمیں 1000 سے زیادہ ایجادات دینے کے لیے۔ یہ ان کو یہ کیوں نہیں نکلتا ان کے دماغ میں؟ اہل مغرب، او بھائی مخلوق ہے، میرے رب کی مخلوق ہے، قرآن ایک وزڈم بتاتی ہے، لکھا ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ غالب ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو مومن ہونے کے قریب تر ہو۔ اور ہم جھوٹے لوگ ہیں، وہ عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمارے ہاں خالص چیز کوئی نہیں ملتی، وہاں ملاوٹ کا تصور ہی نہیں ہے، 2 نمبر فیکٹریاں، ملک لوٹ کے باہر جائیدادیں، اور تم کرتے کیا ہو؟ اور گالی اہل مغرب کو۔ اور کس بات پہ؟ ہم میں ایٹمی طاقت ہیں، تم میں ایٹمی طاقت کہاں سے ہو بھائی؟ یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ پرزہ، یہ آلہ، یہ اسلحہ، یہ تو یوز ہو چکا۔ بالکل، اس سے پہلے یہ اسے کنسیو کیا جا چکا تھا، پھر یہ بنا لیا گیا، پھر یہ ہیروشیما ناگاساکی پہ تو ہم ایٹمی وہ ٹینک، ٹھیک ہے، یہ جتنا ماڈرن ویپن ہے کدھر ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اہل مغرب۔ وہ اہل مغرب سے کمپیٹ کرنے کے لیے بچے تیار کرو، اپنے بچے تیار کرو، ورنہ ہمارے بچے ان کے قدموں کے تلے رون دیے جائیں گے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اہل مغرب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے کہاں تم؟ بالکل، تمہارے تو پورے ملک میں کوئی ڈھنگ کا تعلیمی ادارہ نہیں ہے۔ یہ میرا بلڈ پریشر تباہ کرنے کے لیے تم نے کیا ہے سوال۔
مولانا خدا کا خوف کرو، ڈرو. کہ اس جو طرح بات کی آپ باتیں ویسٹرن کرنے کا ایجنڈا- مطلب جی، یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کبھی روز محشر نہیں ہے، کبھی حساب نہیں ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اہل مغرب کیا ہے؟ اہل مغرب مورالٹی میں، بالکل مورالٹی اخلاقیات میں بلند ترین مقام پہ فائز ہے. میں کہہ رہا ہوں 2 فتویٰ میرے خلاف. وہ ہمارے قدم قدم پہ تمہارے الیکشن جھوٹے، خود کہہ رہے ہو. ہاں، آپ تو خود تمہاری سڑکوں پہ آنے کی بات- اسمبلیاں جھوٹی، تمہارے الیکشن فراڈ، تمہارا کہہ دو وزیر اعظم، تمہارا سب کچھ غلط، ان کا سب کچھ صحیح. پھر اہل مغرب، ان کی نقل کر لو. چیزیں تو استعمال زندہ کر رہ ہی لو. رہے ہیں، ان کی سہولتیں کیوں بھی، ہماری بالکل. نسلوں کو برباد کرنا ہے؟ یہ شیخ الاسلام سے یہ کلچر جڑا، اس سے پہلے ملوکیت میں ملائیت، ایک خاص پیشہ ور ملائیت کی بات کر رہا ہوں میں، جین لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وہ باقاعدہ ملوکیت کی ایجاد ہے یہ، جس کا اہم ترین پہلا فرض مسلمانوں کے گٹے کھینچنا، دوسرا فرض گٹے کھینچنا، تیسرا فرض گٹے کھینچنا. یہ کہیں آگے نہ نکل جائیں. یہاں کوئی نیوٹن، کوئی آئنسٹائن پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بڑی آبادی ہماری، ایجاد ہماری ایک نہیں. وجہ کیا ہے؟ بھکاریوں کی طرح ریسرچز ہماری نہیں، زیرو، روٹی بالکل. روزی کے لیے وہاں جاتے ہو، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہو، پھر کس بات پہ؟ بس ننگی ٹانگیں اور الکوہل، بس. اور مغرب اس کے علاوہ بہت کچھ ہے بھائی. رضا صاحب، ایک اور ریکارڈ کو آگ لگ گئی. لاہور شہباز شریف کے دھماکے پلازا میں آگ لگی، اور کہہ رہے ہیں کہ صاف پانی جو اسکینڈل جو تھا اس کے بارے میں جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے، اس کا سارا ریکارڈ جل گیا ہے اس آگ میں. یہ آگ جو لگتی ہے، پھر شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس اب سب کچھ ہے، میری ذات پر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت کر کے دکھائیں. اور رائٹ آفٹر کچھ دیر بعد آگ لگ میرا دماغ نا پچھلے سوال میں اٹکا ہوا ہے. گئی. جی، اس سوال پہ بات ٹائم رہ گیا تو کر لیں گے، چھوڑو. میرا خون کھول رہا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، جی. ہم کیا کرتے ہیں مدرسوں میں اپنے بچوں کے ساتھ؟ ان میں سے کبھی کوئی جج کیوں نہیں بنا؟ جرنیل کیوں نہیں بنا؟ کوئی سائنٹسٹ کیوں نہیں بنا؟ اس نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کیوں نہیں کیا؟ کوئی انونشن کیوں نہیں کی؟ کوئی ایجاد کیوں نہیں؟ میں نے کہا نا، سائنٹسٹ کیوں نہیں بنا؟ کوئی ڈاکٹر کیوں نہیں بنا؟ کوئی بڑا انجینئر کیوں نہیں بنا؟ وہ بس وہاں کا مولوی بنا. مجھے بتاؤ کیا مینوفیکچر کرتے ہو وہاں؟ اچھا، یہ علماء نکلتے ہیں وہاں سے تیار ہو کے، یہ سوسائٹی بنائی ہے. تو میں کھلاڑی بن کے نکلا نا، تو میں ورلڈ کپ لے آیا. میں فوج میں گیا، میں جنرل، لیفٹنٹ جنرل، میں جنرل بنا. میں ڈاکٹر جمعہ جیسا، یہ جو بھی بڑے ڈاکٹرز ہیں ہمارے، ڈاکٹر غلام عباس ہیں آرتھوپیڈک کے، بڑے نام ہیں، میں وہ بنا. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ایگریکلچر پڑھائی ہے، میں نے اس میں کوئی سیڈ میں کوئی توپ چلا دی ہے، یہ کوئی کام نہیں. مجھے یہ بتاؤ، یہ جو ہمارے بچے لکھوں نکلتے ہیں وہاں سے، یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ معاشرہ امپروو کر سکے؟ یہ مجھے کم تولنے سے روک سکے؟ مجھے جھوٹ بولنے سے روک سکے؟ مجھے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے سے روک سکے؟ کیا یہ محلے کی گندگی یا ناپاکی ختم کرنے میں مجھ سے حصہ ڈلوا سکے؟ کیا یہ لوگوں کو بتا سکے کہ پانی اس بے رحمی سے استعمال نہیں کرنا؟ کیا یہ ایک دوسرے کو کے نزدیک لے کے آئے، ہمیں یہ ایک دوسرے سے دور لے گئے؟ تو خدا کا واسطہ ہے، نصاب تبدیل کرنے دے. 25 لاکھ ایک بچہ منٹ نکلتا چھوڑو. ہے جی وہاں سے. نصاب کسی کا باپ تبدیل نہیں کر سکتا. کیوں؟ 2018 میں زندہ ہیں، اور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. جس عہد میں زندہ ہوتا ہے، اس عہد کے تقاضوں سے واقف ہوتا ہے. اب چلو، یہ شہباز شریف اور اس خاندان کے جو آگے ہیں مختلف، اس گھر کو